الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور دوسرے حسن اخلاق۔ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی معارف الحدیث۔ عمران ابن حطان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے ابو ذر، یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے اس طرح اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے۔ برے ساتھیوں کی ہم نشینی یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ شعب الایمان للبیہقی معارف الحدیث۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا۔ 1. مساکین اور غرباء سے محبت رکھنے اور ان سے قریب رہنے کا۔ آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ مساکین سے نفرت، ان سے دوری، مالداروں سے تعلق اور ان کی چاپلوسی اور ان کے قریب رہنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 2. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے، اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجے کے ہیں، یعنی جن کو دنیاوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اور بعض دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندے میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ظاہر بھی ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھے گا اللہ کا شکر
پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ آگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور مجھے آپ نے حکم دیا نمبر 3 کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قرابتی رشتہ کو جوڑوں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں اور قریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے اگرچہ وہ میرے ساتھ نہ کرے۔ آج یہ بھی معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں سے دوری، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ دینا اور پرایوں کو اپنا قریب کر دینا، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کو قریب کر دے اور رشتہ داروں کو دور کر دے۔ دوستوں کو وہ باتیں معلوم ہوں جو رشتہ داروں کو معلوم نہ ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ نمبر 4 کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حاجات پوری کرنے والے ہیں، چھوٹی حاجتیں بھی ہوں، بڑی حاجات ہوں، حتیٰ کہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ نمک ختم ہو جائے تو نمک بھی اللہ سے مانگے، چپل ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگے۔ تو اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگے اور اللہ ہی سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ڈالنے والی ذات ہے۔ نمبر 5 میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو اور ان کے اغراض اور خواہشات کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا نمبر 6 کہ میں اللہ کے راستے میں کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا کہنے کی ہرگز پرواہ نہ کروں۔ اللہ ہمیں بھی اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ دنیا والوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ نمبر 7 میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یعنی یہ اس خزانے کے قیمتی جواہرات ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی اور کی وہاں دسترس نہیں ہے۔ مسند احمد معارف الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حساب کے لیے بارگاہ الہی میں جب پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ 1 اول یہ کہ اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2 اور دوسرے اس کی جوانی اور جوانی کی قوتوں کے بارے میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پرانا کیا۔ نمبر 3 تیسرے مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور کن راستوں سے اس کو حاصل کیا۔ نمبر 4 اور اس دولت کو کن کاموں اور کن راہوں میں صرف کیا۔ نمبر 5 پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا۔ جامع ترمذی معارف الحدیث۔ اللہ تبارک تعالی زندگیوں کو ان پاکیزہ تعلیمات سے متصف فرما کر کے آخرت کی تیاری کرنے کا ہمیں احساس نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ان پاکیزہ نصیحتوں کو اور آخرت کی تیاری کے احتساب کو اللہ تعالیٰ بار بار پڑھنے، سننے، دل کی گہرائیوں سے اس کو دھیان اور توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرما کر اس پر اپنی زندگیاں ڈالنے کی کہنے والے کو، سننے والے کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔